دنیا مانگے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں یا اللہ ایسی دولت عطا کر فرما جس میں برکت ہو، وسعت ہو، عافیت ہو، قیامت تک جو میری نسلوں رب کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول سے چھوٹی بات میٹر نہیں کسی کا لگ رہا، اللہ تعالیٰ یہ میٹر نہیں لگ رہا، یہ لگوا دے، یقین مانے، یقین کرنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک مائی اندر نیو ولاگ۔ سو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اٹس می انم صدر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انم صدر ولاگ۔ آج میں آپ سے پھر ایک بڑا خوبصورت استغفر اللہ میریکل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ استغفر اللہ میریکلز اگر بات کی جائے تو اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب میں شیئر بھی کرتی جاؤں گی تو ختم نہیں ہوں گے۔ استغفر اللہ کا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تمہیں بیٹے دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہاری زندگی کی پریشانیاں دور کروں گا، تمہارے درجات بلند کروں گا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ نہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے نہ نکالے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی سچویشن میں، کسی نہ کسی پرابلم میں گرا ہے۔ بس ہر انسان کی سچویشن بھی مختلف ہے اور پرابلم بھی مختلف ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی استغفار کرنے کی دیر ہوتی ہے اس کی ٹینشنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کی پرابلم بھی صحیح ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں سب چیزیں ایزی ہونے لگ جاتی ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم استغفار تو کر رہے ہیں لیکن ہم دعا نہیں کر رہے۔ استغفار اور دعا کا آپس میں بہت ہی ڈیپلی کنیکشن ہے۔ ہم استغفار کریں، کئی آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم استغفار کر کر کے تھک گئے لیکن ہمارے مسئلے نہیں حل ہو رہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ ریزن کیا ہوتی ہے؟ استغفار ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دعا نہیں مانگ رہے ہوتے۔ استغفار بھی وہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم دل سے نہیں ادا کر رہے ہوتے، کہ جیسے فارمیلٹی جیسے کہہ لیں پوری کر رہے ہیں، بس زبان سے رواں ہے استغفر اللہ، لیکن ہم نہ دل سے اللہ تعالیٰ کی توبہ کر رہے ہیں، نہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرو۔ استغفر اللہ کریں، ساتھ ساتھ اس کے دعا، کیونکہ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں مال بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، روٹی بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، رزق بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگے تو کچھ زیادہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ جنت مانگنی ہے تو فردوس مانگو کہ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دولت دنیا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں یا اللہ ایسی دولت عطا کر فرما جس میں برکت ہو، وسعت ہو، عافیت ہو، قیامت تک جو میری نسلوں کی کفایت کر دے اور ان کے کام بھی آئے، اس میں سکھ بھی ہو اور چین بھی ہو، انگزائٹی نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، اور ایسی ہو جو کہ ذلت، ظلمت اور گناہ اور نافرمانی میں مبتلا کر دے۔ مطلب ہمیں دعا بھی اس طرح مانگنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے دے، رزق دے جیسے کہ میں نے بتایا برکت والا اللہ تعالیٰ دے، وسعت والا دے، عافیت والا دے، جو قیامت تک نسلوں کی کفایت کرے، اس میں سکھ بھی ہو، جو ہر طرح کی خوشی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ والا رزق مل رہا ہے جس میں انگزائٹی بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، دماغی جو ہے نا وہ ڈپریشن، دماغ جو ہے انسان کا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، تو سکون کسی طرح میسر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ ساتھ مانگے۔ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ استغفار اور دعا کا ایک گہرا کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے اٹھائے گئے ہاتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، یہ اپنے ذہن میں بات رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی آدمی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، اب وہ گناہ بھی کر بیٹھا ہے، رزق کے حوالے سے سمجھ لیں، جان کے حوالے سے، یہ کسی بھی انداز میں، اب اس گناہ سے وہ نکلنا چاہتا ہے، اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے جو عذاب اور پریشانی اور مشکلات اس پہ آ گئی ہیں وہ اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اب وہ بے بس ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، میرے پاک پروردگار نے قرآن پاک میں اس کا ایک نسخہ بتایا ہوا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کا نسخہ ہے۔ اللہ والو، جب بھی تم لوگ کوئی خطا کرو اور اپنی خطا پر ندامت آپ لوگوں کو محسوس ہو تو فوراً اس نسخے کا استعمال کیا کرو۔ میرا رب کریم بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔
اور وہ مان بھی لیتا ہے. وہ انسان جتنا بھی گناہوں میں کہتے ہیں نا گناہوں میں لت پت ہو کے اللہ کے حضور جائے گا، دل سے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرے گا، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اب تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بتایا تو مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اور اس گناہ کی بدولت، اس توبہ کی بدولت، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے بدلے میں استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے زندگی کی ساری پریشانیاں ختم کرنے لگ جاتا ہے، اس کو بے تحاشا رزق عطا فرمانے لگ جاتا ہے. اور یہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی چھوٹی سے بھی چھوٹی خواہش ہے نا، آپ نے وہ بھی دعا کر کے مانگی ہے. اب میں اگر اپنی بات کروں نا کہ اگر بل زیادہ آ گیا، میں کہوں گی اللہ تعالیٰ یہ بل زیادہ آ گیا، یہ اب کیا کروں. مطلب اتنی چھوٹی سے چھوٹی بات، میٹر نہیں کسی کا لگ رہا، اللہ تعالیٰ یہ میٹر نہیں لگ رہا، یہ لگوا دے. یقین مانے، یقین کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں ختم کرنے لگ جائے گا. جوتی کا تسمہ تک بھی مانگنا نہ، کہتے ہیں اللہ سے ہی مانگو، کیونکہ ایک ایک ذرے کیا ایک ایک چیز کا مالک جو ہے نا وہ میری پاک پروردگار کی ذات ہے. تو ہر چیز اپنی ایک ایک مطلب دن کی ہونے والی ساری روٹین اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، یہ میرے ساتھ ہو گیا، میرے دوست نے میرے سے لڑائی کر لی. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ایک مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ رب کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، پانی کا گونڈ پیے، مطلب واٹر کا ایک سپ لے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے. مطلب ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دگنا چگنا عطا کرتا جاتا ہے. سو ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. کیونکہ جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے نا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے، مطلب راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پر اب میری رحمت ہو چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیتا ہے. اور ایسے بندے کے ساتھ اللہ کی ہیلپ بھی ہر ٹائم ساتھ ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اور بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دینی ہے اجازت. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے کنٹینٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.